اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تو ذکر اللہ اس کی بھی اپنی فضیلت ہے. تو یہ شریعت کے کچھ موٹے موٹے احکام ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں حکم دیا. ذکر اللہ کو ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کلمے کی بڑی فضیلت بیان کی. تو جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں، جو مرد حضرات سن رہے ہیں، اگر یہ صرف اس کا ہم لوگ اہتمام کر لیں کہ صبح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ ایسا ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس سے زیادہ قیمتی نہیں. یعنی سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے نا، تو زمین میں جتنے بھی خزانے اور پیٹرول کے جتنے بھی کنویں ہیں، سونے کی جتنی بھی کانیں ہیں، ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. تو یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کا ورد کیا جا سکتا ہے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. اور چوتھے کلمے کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ صبح چوتھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا تو اس دن اس سے زیادہ ثواب کوئی کما ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے گا کلمہ. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ اگر آپ 100 دفعہ صبح پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے کہ تم نے اپنے اعمال میں اتنی نیکیاں جمع کر لی ہیں کہ اب اس سے زیادہ نیکیاں وہی جمع کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے گا. یہاں بھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں وظائف بتائے ہیں ان کی طرف ہم نہیں آتے. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، وہ فلاں بزرگ نے یہ والا وظیفہ بتایا، اس کے پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا، فلاں نے یہ والا وظیفہ بتایا، اس کے پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا. وظیفوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں ہمارے یہاں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوگا، یہ پڑھنے سے، وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں رہا. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات بتائی ہیں ان کو پڑھیں. اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں حفاظت کے لیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ وظیفہ نبی نے بتایا ہے. فرمایا جس نے یہ صبح یہ 7 دفعہ پڑھا یا کچھ بھی کوانٹٹی کتنی مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہوا 7 دفعہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کی کتابوں کے بجائے ان سے پڑھنا چاہیے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں، میرے کافی سارے مسائل لٹکے ہوئے ہیں، کچھ حل ہو جائیں گے، کچھ پڑھنے کو بتائیں. تو حضرت نے وہ حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں وہ بتا دی. تو کہنے لگے یہ تو سب کتابوں میں لکھی ہوئی تو سب کو پتا ہے، آپ کچھ اپنے سینے سے بتائیں، کچھ اندر سے آپ کا تجربہ ہو وہ آپ بتائیں. تو بار بار وہ اس کو لفظ کو بیان کرتا اپنے سینے سے بتائیں. تو انہوں نے فرمایا میرے سینے میں تو آج کل بلغم آیا ہوا ہے جو سینے سے نکالوں گا، جب بلغم نکلے گا تو اٹھا کے لے جانا اسے. میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف بتا رہا ہوں، تمہیں اچھے نہیں لگ رہے اور تم کہہ رہے ہو میں اپنے سینے سے نکال کے دوں. تو سینے میں بلغم ہے، جب نکلے گا تو بتا دوں گا میں تمہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ان کا اہتمام. سے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ، یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا ہم رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتا. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ
نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے, اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا, لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو بولو نا بھائی مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ, پھر یہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے, اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی, ہم تو کام ہی نہیں بن رہا, 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی, 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں, کاروبار نہیں مل رہا, 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دیا ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں, سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں, اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا, اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول, جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما, اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آیا, ویسے کہ ویسے ہی ہے. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے, بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں, لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق, یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم, دعاؤں میں لذت بولو نا بھائی ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. ولہ الحمد, تعریف صرف اسی کے لیے.
یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. او بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات پہ بتا رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے. ہٹو بھائی آپ کے لیے. وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو، صبر کرو، اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، 4 شادیاں کرنی ہے، لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی، تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں. اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو، یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسا پٹختی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں. اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے، موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں، یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آیت تو نہیں ہے. خالہ کا فون ہے، پھپھی کا فون ہے، فلانے کا ہے، کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو. ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا، لوگ نہیں پی رہے تھے، انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے، فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی بھائی، فری ہے نا، پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے، بولو نا یار، عادت پڑ گئی اس کی. تو لت لگانی پڑتی ہے، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر، لیا بھی ہے تو ایسے ہی قوالی میں لیا ہے، قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ، دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے، ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے. وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے.
خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا, 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 2 مہینے میں نے بھینس دودھ نہیں ملا, ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا, کچن میں جاتے میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے, جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا, اتنا ذائقے والا دودھ ہے. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ, دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا, پھر 2 چمچ, آہستہ 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 آہستہ, پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا, پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا. اور اب زیتون اتنا کھاتے ہیں, انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں. ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ, وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا. تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا, ٹیسٹ گین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو آزان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں, امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آزان کی آواز نہیں سنی, کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا. جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا, کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی ہے. ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اسکائپ پہ, تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے, اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا, بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی, تو وہ اذان کی آواز ان کو کہہ رہے آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے. ان کو سکون مل رہا تھا. تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تیسرا کلمہ ہے, یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا, یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا, ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا, تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات. سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. والحمد للہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واللہ اکبر, اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے, بولو نا, کاروبار میں برکت ہو جائے, تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے نا, کأنہم حمر مستنفرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے. تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا, وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں. جب آپ جنگل میں جائیں, میں تو گیا ہوں, میں نے زیبرے اپنی آنکھوں سے دیکھے, جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے. جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے, اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے, کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے, اللہ کی بات کی جائے, ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے. تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے. دیکھو محبت کی 2 قسمیں ہیں, ایک عقلی اور ایک طبعی. دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں. ایک محبت ہوتی ہے عقلی. عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں, لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں, میرا فرض بنتا ہے, لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا, اس کے حقوق ادا کروں گا. یہ ہے, یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کھوپڑی سے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو. دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو. یہ سوچ, جیسے کوئی ٹیچر ہے, آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر, کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے, نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں, نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں, کام بھی زیادہ لیتے ہیں, لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں,
اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے, ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے. تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں, دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے. یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے, اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, بولو نا بھائی, پوری اور باقی انگلی کو چھیڑوں, دماغ حرکت میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے, یہاں ہوتی ہے, ایک دم جذباتی. حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو ماں کو بچے تو ماں کو ٹینشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ادھر پوٹی کرتی, ادھر پیشاب کرتی, ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں, اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے, فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے, گھروں کی رونق ہی ختم کر دیتے. تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں, اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا, بہت اخپل طریقے سے ہنسیں گے, اخپل طریقے سے روئیں گے. ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ, کسی کی پرواہ نہیں کرتے, تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے. ہنستے ہیں نا فل سپیڈ کے ساتھ, بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. تو روتے بھی اسی طرح ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تراویح پڑھ رہا ہے, بٹ ٹیں 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 شروع. تو یہ تو ماں کا احسان ہے, اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے, اس کے قضائے, اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے, اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے, نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے, وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے, چیزیں اتار اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے. لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے. یہی کہتی ہے نا عقل, ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے, بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے؟ تو یہ عقل سے نہیں ہے, یہ طبعی ہے, یہ نیچرل ہے, اس کا عقل سے تعلق. اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں, اس نے مجھے کیا دیا ہے, اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے, کھاتا بھی مجھ سے, پٹتا بھی ہے صبح شام, وہ پھر بھی نہیں مانتا. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے؟ دل کے جذبات, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ محبت جانوروں میں بھی ہے. بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بولو نا بھائی, بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں. اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا, جس نے اس کو جنا تھا. اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے, جب سے اس کی شادی ہوئی ہے, پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. جب سے اس کی زندگی میں کوئی بلا آیا ہے نا, بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے؟ اپنی ماں. بولے اماں ٹاٹا. وہی گوروں والا کلچر, 18 سال کی ہوئی ٹاٹا جا رہے ہیں. گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے منا کے پوچھ رہے ہیں, بلی تو یہ بھی نہیں کرتی. تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی. چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہ ابا کون ہے میرا, اماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا. لیکن نا 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 نا, وہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بچوں کو. یہ ہے جذبہ, یہ ہے طبعی محبت. آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے, طبعی اور جذباتی محبت نہیں. عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا, دل چاہتا ہے دینے کا, ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا, یار اس کو اور کم کروا. دے تو دیتے ہیں یار, اب کیا کریں, حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے, اخلاقی جرم ہے نا. اس طرح کے کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار, تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے. خوشی نہیں ہوتی. لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے, اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے, اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی. باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا, چلو میرے پیسے بچ گئے. ایسا ہوتا ہے بھائی, ابا نے آٹا منگوایا ہوٹل سے, پراٹھا منگوایا, بچے سے کہا کھاؤ, بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا, ابا کہہ کہ چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے. اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے, یا یہ اتنا کمبخت کنجوس ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی ہے. ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ باپ کا بھرتا ہے. یہ ہے طبعی محبت, جذباتی محبت. ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں, عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جذباتی پیدا نہیں ہوتی. جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے, کثرت سے.
صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں, میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں, ان کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے, صرف علاج کے لیے. وہ یہ ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ, ایسے فرمائے لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے, آپ نہ شروع کر دیں, پتہ چلا سارے کل بیٹھے ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے, اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں, الہ کا مطلب معبود, کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے, اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں؟ جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا, دکان میری, مکان میرا, پراپرٹی میری, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو, فیوچر بنانے کی فکر کرو, بن جائیں ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیلا لگا لیں گے, ٹماٹر بیچ لیں گے, کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت. میرے بچے کے نمبر کم آ گئے, میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا, مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹماٹر بیچے گا, آلو بیچے گا. کیا مطلب ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ انسان نہیں ہے, اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی. بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, ٹینشن بول لو نا, اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو, ٹینشن مت لو. بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بننا جنت میں چلا جائے, بس اس کی ٹینشن ہونی, انسان کا بچہ اچھا بن جائے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو, چلا جائے گا. وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا. قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا, فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو, اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو. ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بہت محنت کی بچوں پہ, بچے بگڑ گئے. نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی, مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا. سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا, نہیں, اور وہی ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے. تو اس سے ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے, ٹینشن لینے کا. یہ جملہ یاد رکھ لیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بڑا اچھا جملہ, یہ آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی. بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا, انسان کا کیا ہے, جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں, میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا, اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی, اپنا بھی پھوڑ دوں گی, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں. بیگم بولو ٹینشن لینے کا نہیں, زیادہ چرسی بن جائے گا نا, اللہ نہ کرے کوئی بن جائے. ایک مثال ہے, وہ بھائی کیا ہو جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے. بچے کو آرام سے سمجھاؤ, بٹھاؤ, پیار محبت دو, اچھا ماحول تبلیغ میں بھیجو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو. آگے ٹھیک ہے, نہیں آیا, اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا ہے, اب خود بھی تو اس کی ہے نا. اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے, کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا بچہ. وہ تو ماں باپ کہتے اللہ ہم نے اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا. تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ خود بھی تو, اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا. تو اس کی بھی تو آزمائش ہے. کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے, ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے. کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں. قرآن نے بیان کیا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. قرآن نے بیان کیا ایسی بدبخت اولادیں بھی ہیں کہ والدین مسلمان ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر احسانات ہیں, مان لے, سیدھے راستے پہ آ جا. تو قرآن کہہ رہا ہے بچہ والدین کو تانا دے رہا ہے تمہارے اوپر تف ہے. والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کو برا بلا کہہ رہا ہے. اتعداننی ان اخرج, تم یہ کہتے ہو کہ میں مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایتھیس لوگ ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں, وہ بچے اپنے والدین کو ایسے ہی تانے دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے کتنے لوگ مر گئے آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا, ہم کہاں سے زندہ ہوں گے. تو ایسے بدتمیز اولادوں کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے بچے کی تربیت کی کوشش, نتیجہ کس پہ؟ اللہ پہ. بن جائے ٹھیک ہے, نہیں بنے ایسی کی تیسے. ٹینشن لینے کا بولو بھائی نہیں. آج دنیا کی محبت ہے, اس لیے چاہتے میرا بچہ لازمی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے,
پڑوا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ اس کو. بن جائے بہت اچھا ہے, نہیں بنے تو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, ختم ہو جائے گی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ جو بات آئی کہاں سے, یہ بات کہاں سے آئی, بچوں کے مضمون لے کے چل رہا تھا میں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ حضرت ہمارے بتاتے تھے نا ذکر کا, لا الہ الا اللہ, لا الہ میں گردن ادھر لے کر گئے, دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ بولو بھائی نکل گیا. تو حضرت فرماتے تھے جس جس کی محبت ہے نا, جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے, ان تمام کو تصور کرو کہ دل سے نکال کے باہر کک آؤٹ. اس میں آپ کیا نکالیں گے, بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ. لا الہ معبود سے یہاں آپ مراد لے لیں محبوب. سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے, معبود سے نا. تو ایک تو حقیقی معبود ہے وہ تو اللہ ہی ہے, لیکن آج بہت سارے مجازی معبود بھی ہیں. قرآن کہہ رہے لوگوں نے خواہشات کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات ہوتی ہیں, جن کا الہ کیا ہوتی ہیں, بولو نا خواہشات. تو وہ خواہشات کسی سے حرام عشق ہے, وہ دولت میں دل اٹکا ہوا ہے, پلاٹوں میں اٹکا ہوا ہے. تو لا الہ میں تصور کیا کرنا ہے, سب نکال کے باہر, اپنی دکان بھی اپنا مکان بھی تھوڑی دیر کے لیے تو دل سے نکالو نا, سب نکال کے کیا ہے باہر. باپ کو اشکال ہوگا جب سبھی باہر نکال دیا تو دکان تو گئی, بول لو نا یار, کون بیٹھے گا پھر صبح دکان پہ. ارے جب دل سے سبھی کو نکال دیا, پلاٹ بھی نکال دیے. بحریہ ٹاؤن میں اتنی مشکل سے قسطیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی, پتہ نہیں آج کل بحریہ ٹاؤن کے حالات کیا چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ بحریہ ٹاؤن تو ویسے ہی لینے گیا ہوا ہے, وہی لینے جو تو مجھے نہیں پتا کیا حالات چل رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ خیال ہوگا کہ جب سبھی کو کھینچ کے باہر نکال دیا تو پھر دکان پہ بیٹھنے کا دل تو چاہے گا ہی نہیں. بیوی کو محبت دینے کا بھی دل نہیں چاہے گا, کیونکہ لا الہ میں جب سبھی آ گئے سوائے اللہ کے تو بیگم بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی شارٹ, بچے بھی شارٹ, سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا. اور الا اللہ کو زور سے نا ایسے تصور جیسے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے الا اللہ. آپ لوگ یہ کرنا نا شروع کر دیں کہ نئے بدعت کا آغاز ہو جائے گا. یہ ٹریننگ دی جاتی ہے, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, صرف اللہ کا دھیان بٹھانے کے لیے اہل اللہ یہ ذکر کرواتے ہیں. اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں, اذکار اور اشغال. یہ پریکٹس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جذباتی محبت پیدا ہوتی ہے, اس سے بطور علاج ہے یہ. تو علاج کے طور پر تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا, اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے. لیکن جب لوگ خود سے کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک بدعت بن جاتی ہے. پھر وہ تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو تو انفرادی طور پر اگر وہ ذکر کرائیں تو ٹھیک ہے, خود سے نہ کریں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل اللہ کے یہاں کیسی پریکٹس کرائی جاتی ہے اللہ کی طبعی اور جذباتی محبت پیدا کرانے کے لیے. تو لا الہ میں سب نکال کے بار, اور الا اللہ کی چوٹ. تو یہ بار بار 200 مرتبہ کم سے کم ایک ٹائم پہ کیا جاتا ہے. تو اس سے تصور بنتا ہے بھائی سب بار, صرف کون, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پھر 200 دفعہ تو لا الہ الا اللہ, پھر 400 دفعہ صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا, صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ. تو ٹیسٹ گین ہونا, بولو بھائی شروع, تو اللہ کے نام کا چسکا شروع ہو جاتا ہے. پھر دن بھر یہ دھیان ہوتا ہے بھائی صرف اللہ ہے, تو یہ دکان کیا ہے. اب میں ایک اشکال کا جواب دے رہا تھا, دکان تو چلے گئی, بولو بھائی تیل لینے گئی ہے نا, یہ بولنے میں کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پھر ہم دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکیں گے بھائی. جب صرف اللہ آئے گا نا, جب اللہ کی محبت آئے گی تو پھر سارے کام کس کے لیے ہوں گے, پھر دکان پہ بھی کس کے لیے بیٹھے گا, اللہ کے لیے. اللہ نے دکان بند کرنے کا حکم تھوڑی دیا ہے. ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. حضرت ابو بکر تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, مغیرہ ابن شعبہ تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, حضرت عثمان غنی تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ کیلکولیشن کی گئی, صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے پاس پیسہ کتنا تھا. حضرت ابو بکر کے بارے میں کیلکولیشن تھی 5 ارب روپے پاکستانی آج کل کے اعتبار سے, یہ ان کا سرمایہ تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے. اور بعض صحابہ کے اربوں ڈالر کے حساب سے ان کے پاس سرمایہ تھے. تو یہ تجارت سے ہے نا, تو اس لیے پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسے کو باپ بنانا منع ہے. آج پیسے کو باپ کیا خدا بنایا ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنا برا نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن کو سر پہ بٹھا لینا, اس کو اپنا باپ بنا لینا, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. آج
پیسہ جیب میں نہیں رکھتے، سر پہ رکھتے ہیں باپ بنا کے. کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، لوگ مثال مشہور ہے نا. تو بھائی جیسے گدھے کو باپ بنانا بری چیز ہے، ایسے پیسے کو، یہ سب مٹی ہے. یہ جو نوٹ ہے نا کرنسی کے تگڑے کڑک کڑک، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی نا، اللہ نہ کرے آنکھ بند ہوئی، یہ سونا ڈھیروں من قبر میں لا کے رکھ دو، کوئی ویلیو نہیں. یہ کرنسی آخرت میں چلنے والی ہے ہی نہیں. دیکھو اس کی